السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور جنگ کی بات کریں گے اور یہ جنگ دو دشمنوں کے درمیان نہیں بلکہ دو دوستوں کے درمیان ہے، اور ایسے دوستوں کے درمیان ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے میری اس خبر کے سننے کے بعد کہ یہ دو ممالک بھی آپس میں جنگ کر سکتے ہیں۔ اتنا گہرا اتحاد، اتنا بھائی چارہ ہم نے جو دیکھا ہسٹری میں، اور یہ دو ممالک معاشی طور پہ بھی ہمیں ہمیشہ یکجا نظر آئے۔ ناظرین، اس جنگ کا ایک بڑا گہرا اثر پاکستانی اور بھارتی باروزگار شہریوں پہ بھی پڑ سکتا ہے۔ بڑا گہرا تعلق ہے ان دو ممالک کے ساتھ ان کا۔ یہ دو ممالک کون سے ہیں، اس سے آج ہم پردہ اٹھائیں گے، اور ان کے درمیان لڑائی کیا ہے، چپکلش کیا ہے، جنگ کیا ہے، آج ہم اس سے بھی پردہ اٹھائیں گے۔ اور ناظرین، یمن کا اس میں کیا کردار ہے، اس سے بھی ہم پردہ اٹھائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں گے کہ اس جنگ کے اندر ایران کو کیا فائدہ ہونے والا ہے، اور مغرب کس طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ فوائد حاصل کر سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے۔ اس ساری سچویشن کو آج ہم جانیں گے۔ ناظرین، جب موجودہ دور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ایران کا تنازع امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، لیکن اسی تناظر میں اسی عرصے کے اندر ایک اور جنگ کا خدشہ بھی سر پہ منڈلانے لگتا ہے، اور یہ جنگ ہے سعودی عرب اور دبئی کے درمیان۔ جی ہاں، ان دو عربک ممالک کے درمیان یہ جنگ ہے، اور یہ کیوں جنگ ہے اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، وہ ساری چیزیں آج ہم آپ کے سامنے لائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، جو اتحاد کل تک فولاد کی دیوار سمجھا جاتا تھا، آج اسی میں دراڑیں چیخ چیخ کر اپنا وجود بنوا رہی ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، یعنی دو طاقتور ترین خلیجی ریاستیں جو برسوں تک ایک دوسرے کی طاقت بن کر کھڑی رہیں، آج ایک ہی خاموش کشمکش میں آمنے سامنے ہیں، جس کے جو اثرات ہیں وہ پورے مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ کوئی معمولی اختلاف نہیں ہے، نہ ہی وقتی ناراضگی ہے، یہ طاقت، معیشت، قیادت اور بالادستی کی وہ جنگ ہے جو بند کمروں سے نکل کر میڈیا، سفارتکاری اور میدان عمل تک پہنچ چکی ہے۔ جی ہاں ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا یہ خاموش رقابت کل ایک کھلے تصادم میں بدلنے والی ہے؟ ناظرین، ایک بات تو واضح ہے کہ خلیج کی سیاست میں اتحاد کبھی مستقل نہیں ہوتا، اور خاموشی اکثر کسی بڑے ٹکراؤ کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی موجودہ کشیدگی اسی اصول کی زندہ مثال ہے۔ تاریخی طور پر دونوں ممالک قریبی اتحادی رہے ہیں۔ 2011 کے بعد، عرب اسپرنگ کے بات کریں، سیاسی اسلام خصوصاً اخوان المسلمون کے خلاف جو مشترکہ خوف تھا، ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ نے دونوں ممالک کو بڑی ایک مضبوط اسٹریٹجک اتحاد کے اندر باندھ دیا تھا۔ ناظرین، 2015 میں یمن جنگ اسی اتحاد کی سب سے بڑی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اعداد و شمار کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے ناظرین، تو سعودی عرب جو ہے وہ تقریباً 3.6 کروڑ آبادی رکھتا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا تیل برآمد کرنے والا ملک سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، یو اے ای کی بات کریں تو آبادی جو تقریباً 1 کروڑ ہے، مگر مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا تجارتی اور لاجسٹک ہب سمجھا جاتا ہے اس کو۔ ناظرین، یمن جنگ پر سعودی عرب اب تک 100 ارب ڈالر سے زیادہ خرچ کر چکا ہے۔ دبئی اور ابوظبی کی بات کریں تو خطے میں 80% فری ٹریڈ اور پورٹ نیٹ ورک کنٹرول کرتے ہیں۔ مطلب اختلاف کی جو اصل شروعات ہے وہ یمن سے ہوتی ہے۔ یمن کا کیا کردار ہے آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ناظرین، سعودی عرب یمن کو قومی سلامتی کا مسئلہ سمجھتا رہا۔ جب یو اے ای نے یمن کو بندرگاہوں، بحری راستوں اور جنوبی علاقوں پر کنٹرول کے اسٹریٹجک مواقع فراہم کیے، اور دیکھا بھی اس کو اسی تناظر میں جاتا ہے۔ ناظرین، امارات نے جنوبی یمن کی علیحدگی جو ہے وہ علیحدگی پسند جو گروپ تھے ان کی حمایت کی ہے، جو بالواسطہ طور پر سعودی موقف کے خلاف تھا۔ یہاں سے اعتماد ٹوٹتا شروع ہوا۔ اب موجودہ دشمنی کے حوالے سے بات کریں گے، یعنی یہ جو کشیدگی، بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، محرکات کیا ہیں۔ یمن پالیسی میں ٹکراؤ سب سے بڑی وجہ اس کے اندر جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ اب سعودی عرب ناظرین مضبوط مرکزی حکومت رکھتا ہے، اور یو اے ای علاقائی خود مختاری رکھتا ہے۔ ساحلی کنٹرول، معاشی مقابلے کے حوالے سے دیکھا جائے تو یو اے ای کا ایک بڑا زبردست کردار ہے۔ اب 2030 کا جو ویژن ہے، یعنی 2030 ویژن، اس کا مقابلہ ہے دبئی ماڈل کے ساتھ۔ سعودی عرب ریاض کو نیا دبئی بنانا چاہتا ہے، اور یو اے ای اپنی دہائیوں کی برتری چھوڑنے کو ہرگز تیار نہیں۔ یعنی یہ قیادت کا تصادم بھی ہے۔ محمد بن سلمان طاقت کو ریاست میں مرکوز کرنا چاہتے ہیں، اور محمد بن زائد نیٹ ورکس اور پراکسی اثر و رسوخ جو ہے اس کے ذریعے طاقت افریقہ اور بحیرہ احمر میں اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، سوڈان کی بات کریں گے، اس کے ساتھ جو منسلک علاقہ جات ہیں۔ سوڈان کی بات کریں، ایریٹریا کی بات کریں، اہم بحری راستوں پر دونوں کے جو مفادات ہیں وہ ٹکرا رہے ہیں۔
یعنی اوپیک پلس میں اختلافات، تیل کی پیداوار اور قیمتوں پر اب مشترکہ آواز نہیں رہی۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ کھلی دشمنی نہیں ہے بلکہ کنٹرولڈ رقابت ہے۔ ناظرین، زبان سخت ہے، میڈیا متحرک ہے، مگر سفارتی دروازے بند نہیں کیے جا رہے۔ ناظرین، کیونکہ جو دونوں ممالک جانتے ہیں کہ ایک کھلا تصادم پورے خلیج کو عدم استحکام میں دھکیل سکتا ہے۔ ناظرین، اب سعودی عرب UAE کو غدار کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ سب سے مین نکتہ ہے اس پورے ویلاگ میں۔ یہ لفظ سرکاری اعلان نہیں بلکہ سعودی میڈیا، تجزیہ کاروں اور لیکڈ بیانیے میں استعمال ہوا ہے۔ ناظرین، اس کے پیچھے چند ٹھوس وجوہات ہیں، وہ جان کے جائیے گا۔ یمن میں اتحاد کی خلاف ورزی۔ سعودی موقف کے مطابق یمن جنگ مشترکہ فیصلہ سمجھی جاتی ہے، یعنی دونوں کا مشترکہ فیصلہ تھی، اور مقصد یہ تھا کہ مرکزی یمنی حکومت کو مضبوط کرنا۔ مگر UAE نے جنوبی یمن کی علیحدگی پسند جو فورس تھی اس کی حمایت کی، ان گروپوں کو اسلحہ دیا، ٹریننگ دی، سیاسی سپورٹ دی، جو بعض اوقات سعودی حمایت یافتہ حکومت سے لڑتی رہیں۔ ناظرین، ریاض کی نظر میں یہ اتحاد کے پیچھے چھرا گھونپنے کے مترادف تھا۔ سعودی بیانیہ یہ ہے کہ اتحاد میں رہتے ہوئے بغیر مشاورت کسی گروہ کی عسکری مدد ریڈ لائن سمجھی جاتی ہے، اور UAE نے ایسا ہی کیا۔ UAE نے یمن میں اپنی فورسز واپس بلا کر پراکسی نیٹ ورک کے ذریعے کنٹرول برقرار رکھا۔ ناظرین، سعودی میڈیا نے اسے خفیہ ایجنڈا قرار دیا، اور حوثیوں کو بالواسطہ فائدہ UAE کی جو پالیسی ہے اس کے نتیجے میں ہوا، سعودی حکومت کا یہ کہنا ہے۔ ناظرین، مرکزی یمنی حکومت کمزور ہوئی، یمن کا اندرونی محاذ بکھرا، جس کے سبب فائدہ جو ہے وہ حوثیوں کو ملا۔ ناظرین، سعودی حلقوں نے یہ تاثر بنایا کہ UAE کی جو حرکتیں ہیں اس نے ایران کے جو حامی حوثی ہیں ان کا راستہ آسان کیا ہے۔ ناظرین، علاقائی محاذوں پر الگ الگ جو ایک کھیل ہے UAE نے وہ کھیلا ہے۔ سوڈان، افریقہ، بحیرہ احمر میں ایسے فریقوں کی حمایت کی ہے جو سعودی حکمت عملی سے مختلف تھے۔ اب یہ پیغام گیا ہے ابوظبی ریاض کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے کھیل میں ہے، سعودی حکومت کی طرف سے یہ پیغام جاری ہوا۔ ناظرین، VN 2030 کی بات کریں جو ایک معاشی جنگ کے اثرات کو سامنے رکھتے ہوئے، تو جب سعودی عرب نے کمپنیوں کو حکم دیا کہ ریاض منتقل ہو جائیں ورنہ سرکاری جو کنٹریکٹس ہیں وہ نہیں ملیں گے، تو UAE نے اسے براہ راست معاشی حملہ سمجھا اور پس پردہ لابنگ شروع کی، اور اس معاشی تصادم نے سیاسی تلہی کو اور بڑھایا۔ اب خلاصہ اس کا اگر ہم نکالیں دو لفظوں میں، آپ کو بات سمجھانا مقصود ہے کہ سعودی عرب اور UAE کو اس لیے غدار کہہ رہا ہے کیونکہ ریاض کے نزدیک جو UAE ہے اتحاد میں رہ کر الگ الگ جو ایجنڈا ہے وہ چلاتا رہا ہے، جس سے سعودی سلامتی، یمن پالیسی اور علاقائی قیادت کمزور ہوئی ہے۔ اور سب سے زیادہ نقصان کی اب بات کریں گے ہم کہ کس کو ہوگا اگر یہ جنگ ہوئی، تو نقصان کس کو ہوگا؟ ناظرین، اگر یہ رقابت کھلے تصادم میں بدلی، سب سے پہلے خلیج کا استحکام ہلے گا، سرمایہ کار سب سے پہلے عدم استحکام سے بھاگیں گے، یعنی تیل، شپنگ، فائنانس، تینوں کو ایک جغرافیے سے جوڑا گیا ہے اس پورے خطے میں، تو اب جو فائدہ بیرونی طاقتوں کو ہوگا اور نقصان پورے خطے کو ہوگا، یہ بات تو واضح ہے۔ ناظرین، سب سے بڑا جو اسٹریٹجک نقصان ہے وہ سعودی عرب کو ہوگا، اور کیوں ہوگا اس کے اوپر ہم دو باتیں اس کے حوالے سے آپ سمجھ لیجئے۔ ناظرین، اس کی سلامتی براہ راست خلیج کے اتحاد سے جڑی ہے۔ یمن پہلے ہی سعودی وسائل اور ساکھ کھو چکا ہے۔ UAE کی مخالفت سعودی عرب کو ایک اکیلا لیڈر بنا دے گی۔ ممکنہ نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ یمن میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، ایران اور حوثیوں کو اسٹریٹجک اسپیس ملے گی۔ VN 2030 کی بات کریں تو اس پر سرمایہ کاروں کا جو عدم اعتماد ہے وہ بڑھے گا۔ اسٹریٹجک لحاظ سے زیادہ نقصان سعودی عرب کو ہوگا، یہ بات واضح ہے۔ اب معاشی اور سافٹ جو پاور ہے اس کا نقصان UAE کو ہوگا، اور یہ براہ راست چونکہ جنگ نہیں چاہے گا مگر سعودی مارکیٹ اس کے لیے اہم ہے۔ GCC کی بات کریں تو اس میں ایک دراڑ دبئی کے ماڈل کو نقصان دے گی، اس کے اندر بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور ریاض کی طرف سے معاشی دباؤ کمپنیوں اور بینکوں پر سیاسی رسک ہے، یعنی ریلائبل جو پارٹنر ہیں ان کی عالمی ساکھ کو دھچکا لگے گا۔ معاشی اور ساکھ کے لحاظ سے UAE کو شدید نقصان پہنچے گا۔ اب چھوٹے خلیجی ممالک کی بات کرتے ہیں، کویت کی بات کریں، بحرین کی بات کریں، عمان کی بات کریں، دو بڑوں کے بیچ میں یہ ممالک پھنس جائیں گے، جو غیر جانبداری بہت مشکل ہو جائے گی ان کے لیے۔ GCC عملی طور پر مفلوج ہو سکتا ہے۔ یمن، سوڈان، افریقہ اصل میدان جنگ، پراکسی جنگیں اس کے اندر بڑھیں گی۔ یمن، سوڈان اور افریقہ اصل جو میدان جنگ ہیں، پراکسی جنگیں بڑھیں گی، ریاستی کمزوری جو ہے اور خانہ جنگی اس میں اضافہ ہوگا، انسانی بحران مزید گہرا ہوگا، سب سے زیادہ انسانی نقصان یہاں پہ ہوگا۔ ناظرین، فائدہ کس کو ہوگا؟
اس کے اوپر ایک تلخ سچ ہے، اس کو سن کے جائیے گا۔ اگر دشمنی بڑھی تو فائدہ ہوگا ایران کو، خلیجی اتحاد کمزور ہوگا، اسرائیل کو ہوگا، بکھری عرب طاقتیں اس کے سامنے ہوں گی۔ اگر یہ دشمنی بڑھی تو فوری نقصان یو اے ای کو، طویل المدتی اور اسٹریٹجک نقصان سعودی عرب کو، اور سب سے بڑا نقصان خلیج کے استحکام کو ہوگا۔ اس لیے ابھی تک زبان سخت ہے، میڈیا متحرک ہے، مگر دروازے بند نہیں کیے جا رہے۔ یہ جنگ اگر ہوئی تو شور سے پہلے خاموشی ختم ہوگی ناظرین، اور وہ لمحہ سب سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ میرا یہ ویلاگ ان چند لفظوں کے اندر ہی سمیٹا گیا ہے، لیکن اصل جو حقیقت ہے اس سے پردہ اٹھنا ضروری ہے کہ یہ جنگ ہو رہی ہے صرف اور صرف یمن کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور یمن کے اندر ایسے گروہ ہیں جو کنٹروورسی کا شکار ہیں ان دونوں ملکوں کے مابین، یعنی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان۔ تو یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستانیوں کا کیا تعلق ہے اور بھارتیوں کا کیا تعلق ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ایک بڑا میجر حصہ جو ہمارے بہت سارے ایسے پاکستانی شہری اور بھارتی شہری ہیں جو روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب اور دبئی، جن کے لیے جو ایکسیس ایزی ٹو ایکسیس ایک جسے سمجھا جاتا ہے وہ وہاں پہ ہیں، اور یہ وہ راستہ ہے جس کو ہم اپنے لیے آسان بھی سمجھتے ہیں اور اپنے لیے ایکسیسیبل بھی سمجھتے ہیں۔ تو جب یہ جنگ شروع ہوئی، جب ان کے درمیان معاشی جنگ شروع ہوئی، جب ان کے درمیان جب ان کے درمیان بارڈر کے راستے سے جنگ شروع ہوئی، تو یقیناً یہ جنگ بہت ساروں کو متاثر کرے گی۔ تو اب اس کے اوپر مزید تجزیہ بھی ہم دیں گے اور مزید حقائق بھی اندر سے نکالیں گے۔ بہت سارے ایسے سورسز ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ اصل میں جو مقاصد ہیں اس کے پیچھے کیا ہیں، اور ان دونوں کو لڑوا کون رہا ہے۔